السلام علیکم ناظرین، کیپٹل انسائٹ کے نئے پروگرام کے ساتھ محمد ظریف اور رانا عثمان ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان میں آج کل رانا عثمان صاحب اسٹار لنک کی بڑی گونج ہے، اور بات کی کوئی انٹرنیٹ سروس، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کبھی بعض حلقوں کی جانب سے، کبھی کس وجہ سے، کبھی کس وجہ سے بند کر دی جاتی ہے۔ تو پھر اب جو ہے وہ آپ نے بھی سنی ہوئی کہ اب جو ہے وہ شیزہ فاطمہ نے بھی کچھ دن پہلے کہا کہ پاکستان میں اسٹار لنک کی منظوری کے لیے جو ہے وہ ایلن مسک کو حکومت پاکستان کی جو ہے وہ جو ہے اجازت کی ضرورت ہے۔ پہلے تو اپنے ناظرین کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جو اسٹار لنک منصوبہ ہے یہ ہے کیا چیز۔ بیسکلی اسٹار لنک ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں جو ہے وہ خلا میں کے ذریعے دور دراز علاقوں تک، کسی بھی، چاہے افریقہ کے جنگلات ہوں، پاکستان کے کوئی پہاڑی علاقے ہوں، یا کوئی بھی دنیا کا حصہ ہو، ایسے علاقے جہاں پر عام طور پر انٹرنیٹ نہیں پایا جاتا، ان دور دراز علاقوں میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ اسٹار لنک اپنا نیٹ پرووائڈ کرے گا۔ رانا عثمان صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ایلن مسک نے تو ایک جو ٹویٹر کا جو صارف تھا اس کے جواب بھی دیا ہے پاکستانی کے، جس میں اس نے کہا تھا کہ درخواست کی تھی کہ بھائی جو ہے وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ اسٹار لنک کو لایا جائے۔ تو جواب میں ایلن مسک نے کیا کہا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بالکل ظریف، جیسے کہ ایلن مسک کی ٹیسلا کمپنی جو ہے وہ اس کے حوالے سے پوری دنیا جانتی ہے، لیکن اب یہ جو انٹرنیٹ میں جدت لانے جا رہے ہیں، اور 2015 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا، اور اس کے بعد تقریباً 1000 کے قریب جو سیٹلائٹ ہیں وہ مدار میں، خلا کے مدار میں جو ہے وہ بھیجی جا چکی ہیں، اور مزید بھی بتایا جا رہا ہے کہ 4000 سیٹلائٹ جو ہیں وہ بھیجی جائیں گی، اور اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے بہتر کیا جائے گا۔ اصل میں یہ ہے کیا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ فراہم کی جائے گی بلا تعطل، نہ کسی ٹاور کی ضرورت ہوگی، نہ کسی نیٹ ورک کی ضرورت ہوگی، صرف آپ کے پاس ایک چھوٹا سا انٹینا ہوگا، وہ انٹینا آپ لگائیں گے اور آپ سیٹلائٹ سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کی تمام تر سہولیات جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ لیکن پاکستان میں اس کی اپروول جو ہے وہ پی ٹی اے نے کرنی ہے، کیوں نہیں کی جا رہی؟ یہ تو پاکستانی حکام پر جو ہے وہ منحصر ہے، کیونکہ پاکستان میں جس طرح یہاں پر اگر کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یار ایون کے ملک کا الیکشن تھا 8 فروری کو، پورے ملک میں الیکشن تھا، تو الیکشن والے دن جس ریاست کے اندر آپ کا اتنا بڑا الیکشن ہونا جا رہا ہو، آپ کا انٹرنیٹ ہی بند کر دیا، تمام سسٹم بند کر دیے، تو ایسے ملک میں تو میرے خیال سے بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو اپنی ہر 2 نمبری کرنے کے لیے انٹرنیٹ بند کرنا پڑتا ہے، حقائق کو چھپانا پڑتا ہے۔ آپ جب انٹرنیٹ کو جب سیٹلائٹ کا انٹرنیٹ آپ کے پاس آ جائے گا، وہ تو پھر ہر کسی کو، اصل میں دیکھیں پاکستان میں دنیا جیسا کہ سولر پہ جا رہی ہے، تو پاکستان میں وابڈا اس پہ پریشان ہے کہ سولر لوگ کیوں لگا رہے ہیں، نیٹ میٹرنگ کیوں کی جا رہی ہے، کہ مطلب لوگوں کو آگے لے جانے سے جو سرکاری لوگ ہیں، سرکاری حکام ہیں، وزراء ہیں، حکومتیں ہیں، وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ پاکستان جدید کیوں ہو رہا ہے، پاکستان کے لوگ جدت کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پتھر کے دور میں رہیں تاکہ ہم مال کھاتے رہیں، ہمارا بنتا رہے۔ دیکھیں نا، اب آپ کے لائن لاسز، مختلف ٹیکسز، آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں کہ جو وابڈا کرتی ہے، جو مختلف کمپنی آئی ایس کو، پیپکو، جو دیگر جس طرح کی جو کمپنیز ہیں، وہ کرتی کیا ہیں جی؟ لائن لاسز کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، آئی پی پی کی وجہ سے مختلف وجہ بتائی جاتی ہیں، تو لوگ ایک اگر سولر میں چلے جاتے ہیں تو ان کو پریشانی لگی ہوئی ہے۔ اب یہ صرف یہ سوچ رہے ہیں، یہ میکانزم بنا رہے ہیں کہ سولر لوگوں سے سولر، اچھا موبائل کمپنی پہ آ رہا ہے، موبائل کمپنی میں موبائل کمپنیاں دیکھیں نا، اب موبائل کمپنی جو ہے اگر انٹرنیٹ فراہم کر دیا جائے گا اور وہ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے، اسٹار لنک کے ذریعے، تو موبائل کمپنیاں کیا کریں گی؟ وہ جو کچھ چارجز تو ہوں گے، اب سیٹلائٹ کے ذریعے جو کچھ چارجنگ تو ہو، اب وہ چارجز جو ہے وہ جیسے کہ ادھر جس طرح موبائل کمپنی لوٹ مار کر رہی ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے ان کا جو احتساب ہے وہ کرنے والا نہیں ہے، تو اب وہ اسٹار لنک آ جائے گا تو وہ تو ایک انٹرنیشنل نظام کے تحت جو ہے وہ پاکستان میں آئے گا، لیکن یہاں پہ بھی کوئی پالیسی ایسی بنائی جا رہی ہوگی کہ کسی بھی فلٹر کے ذریعے سے اسٹار لنک کو پاکستان میں لایا جائے، اور وہ فلٹر جو ہوگا وہ حکومتی کسی عہدیدار کا یا پھر ایسی کمپنی کا ہوگا جو مطلب ان کو بھی مال دے اور مل جل کے جو ہے نا وہ سسٹم چلتا رہے، اور اب کہ میرا ڈائریکٹ جو ہے وہ یہ کوشش کی جائے گی کہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ پاکستان میں اسٹار لنک جو ہے وہ نہ آئے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ فائر وال لگائی جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ، مختلف ڈرامے کیے جا رہے ہیں
صرف لگا دی گئی ہے جی، وہ لگی ہوئی ہے نا، یہ جو کہتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے جی کیبل جو ہے وہ شارک کھا اربوں روپے کی فائر وال جو ہے وہ لگی ہوئی ہے لوگوں کو انٹرنیٹ کی. آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ سگنل ایسے ہیں کہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، کبھی آپ چیز سینڈ کر ایسے مشکل بنا دیا گیا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پتھر کے دور کی طرف جو ہے وہ پاکستانی جائیں. لیکن اب سٹار لنک کی کتنی امید ہے پاکستان میں آ جائے؟ مجھے تو کوئی امید ابھی تک نہیں لگتی کچھ سال تک، کیونکہ جب تک پاکستان میں سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک سٹار لنک کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان میں آ کے کام کرے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یار. جس ریاست میں لوگوں کے بنیادی حقوق نہ دیے جائیں، جب آپ کو پتہ ہے سٹار لنک آ گیا تو پھر تو آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے جو آپ کے صحرا ہیں یا جو آپ کو خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ چٹیل وادیاں ہیں آپ کی، پھر تو ہر طرف انٹرنیٹ بولے گا، پھر سچ ہوگا. اب لیکن مسئلہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ خدا نخواستہ جس طرح کہ دنیا کی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیاں، جیسے کہ آپ کو بتاؤں کہ سٹار لنک کا استعمال جو ہے وہ یوکرائنی فوج جو ہے وہ کر رہی ہے، اور یوکرائنی اس کا استعمال جو ہے وہ رشین فورسز پہ اٹیک کے لیے کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. تو اگر جیسے کہ ہمارے جو دہشت گرد ہے ملک کے، ان کو مختلف ممالک سے بھی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، تو اگر ان ممالک نے، کیونکہ پاکستان کے جو مختلف بارڈرز ہیں ان بارڈر کے ذریعے اسمگل کر کے سٹار لنک جو ہے وہ اگر ان کو فراہم کی جاتی ہے اور سروسز جو دی جاتی ہیں تو یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ اور موبائل سروس ہی بند کر کے کئی جگہوں پہ ضرورت بھی ہوتی ہے، کہیں پہ اگر آپریشن کرنا ہوتا ہے، کہیں پہ ہمارے تو وہ پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، وہ ایک جنرل صاحب ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب ہیں یار. ان کا ایک اتنا اہم کانہ بیان میں نے سنا، وہ کہتے تھے کہ مجھے کہتے یار کہ انٹرنیٹ کی جو بندش ہے یہ تو غلط ہوتی تھی. مطلب یار تم پی ٹی اے کے چیئرمین ہو، اتنے عرصے سے لگے اصل میں مذاق کرتے ہوں گے، تنزیہ کرتے ہوں گے لوگوں کا، عوام کا اصل میں یہ مذاق اڑاتے ہیں، تو مذاق ہی اڑایا ہوگا میرے خیال سے. یار یہ عوام کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو حق بنتا ہے کہ عوام کا، جن کے ٹیکس پہ تنخواہ ہے، جن کے ٹیکس پہ انہوں نے کھایا پیا موج کی، ان کے بچے پل رہے ہیں، تو عوام کو ساتھ یہ طنز کرتے ہیں. تھوڑا سا مزید کچھ انفارمیشن ابھی ہم ایڈ کریں گے کہ اب جو ہے کیونکہ کمیٹی میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے جو یار کمیٹیوں کا کتنا اختیار ہوتا ہے ظریف صاحب، وہ مجھے بتائیں جی کمیٹیوں میں کون سا کمیٹیوں کا اختیار اتنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق آپ کی داخلہ کمیٹی کا چیئرمین آرمی چیف کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بلا سکتا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا نہیں تو کیا کبھی بلایا کبھی؟ یار وہ تو اب اس عہدے پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، وہ جن کو لایا کوئی اور ہو تو وہ مطلب ان کو بلائیں گے. یار بس کرے تگڑا اگر بندہ ہو نا، تگڑا بندہ وہ بلا سکتے. یعنی آئین کے اندر تو چیز موجود ہے. اب اپنے اختیارات کو لوگ شاید اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ یار اداروں کے درمیان عدم توازن پیدا ہو جائے گا، ورنہ وہ کمیٹی جو ہے بڑی، کیونکہ اس وقت آپ کے ملک کی جو سب سے سپریم ادارہ ہوتا ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹ کے دو ایوان ہوتے ہیں، ایک آپ کی جو ہے وہ چھوڑے جی پارلیمنٹ پہ آپ کے عوام کا اعتبار ہے. اسمبلی بتائیں اس وقت جو موجودہ صورتحال میں پارلیمنٹ پہ لوگ اعتبار کرتے ہیں، یا پارلیمنٹ میں جو آئے ہیں نمائندے ہیں ان پر ان کی کتنی فین فالوئنگ ہے، ان کی کتنی پبلسٹی ہے؟ کیا وہ عوام میں جا کے اپنے حلقے کی عوام میں جا کے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیں نا. جاتے ہیں یار اپنے لوکل سطح پہ تو یہ لوگ جاتے ہوتے ہیں، جو اپنا پنجاب میں وہ جاتے ہیں. کوئی جلسہ جلوس کر سکتے ہیں؟ جلسہ جلوس تو ویسے ہی پابندی ہے، وہ تو پی ٹی آئی والے جلسہ جلوس وغیرہ کرتے ہیں. بہرحال جی انٹرنیٹ کی جو سروس ہے سٹار لنک، اب ایلن مسک جو اس کے ظاہر عروج رواں اس پروگرام کے بانی ہیں، تو اب انہوں نے بھی ایک عام صارف کو جواب دے دیا کہ بھائی ہم آپ کی حکومت کی جو منظوری ہے، حکومت کیا اسٹیبلشمنٹ کی منظوری دی، حکومت نے کیا منظوری دینی ہے؟ کیا یہ منہ اور کیا کہتے ہیں مسور کی دال، یہ حکومت کیا دے گی؟ صرف اور صرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو آرمی کی ہماری قیادت ہے، اس کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کو انہوں نے ترقی کے لیے نئے مواقع، روزگار کے نئے مواقع انہوں نے دینے ہیں یا نہیں دینے. باقی میرا بھی مشورہ یہی ہے اپنے اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھیں تنقید اگر آپ پہ ہوتی ہے تو آپ برداشت کریں، آپ غیر سیاسی ادارہ ہیں، کرنے دیں تنقید. آپ لوگوں کی تنقید کا جواب اپنے کام سے دیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کی تنقید کا جواب آپ ان کو پکڑ کے مار کے چھتر مار کے نہ دیں، اپنے کام سے دیں. آپ ماشاءاللہ اچھے کام کر رہے ہیں اور اچھے کام کریں جی. آپ اچھے کاموں کی میں بات کر رہا ہوں، تو اچھے کام آپ کریں گے تو لوگ آپ کے اوپر جو ہے وہ تنقید نہیں کریں گے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.